الحمدللہ ہمارے اس لائف مینجمنٹ کورس کے 2 سبق مکمل ہو چکے ہیں اور آج ہمارا تیسرا سبق ہے۔ پہلے 2 اسباق کے اندر ہم نے موضوع کی تعیین اور پھر بنیادی علوم پر محنت کے متعلق پڑھا تھا کہ موضوع کا تعین کیسے کرنا ہے اور پھر بنیادی علوم کون سے ہیں جس پر ہر ایک کو دسترس حاصل کرنا ضروری ہے۔ آج ہم پڑھیں گے کہ جس علم کے متعلق یا جس موضوع کے متعلق اس نے اپنی زندگی کو صرف کرنے کا ارادہ کر لیا ہے کہ میں نے کس انداز میں دین کی خدمت کرنی ہے، تدریس کے انداز میں، سیاست کے انداز میں، صحافت کے انداز میں، خطابت کے انداز میں، کس انداز میں نے دین کی خدمت کرنی ہے، آج ہم اس متعلق پڑھیں گے کہ اب ہمیں اس موضوع کے متعلق کیسے چلنا ہے تاکہ ہم فراغت کے بعد اس موضوع کے لیے اور اس لائن کے لیے، اس میدان کے لیے مکمل طور پر تیار ہو چکے ہوں۔ تو اس کے لیے دیکھیے، سب سے پہلے جو اولا اور ثانیہ ہے، اس میں اگر موضوع کے انتخاب میں لگیں گے نا، مثلا میں نے خطابت کرنی ہے اور خطابت کے لیے حاجی صاحب ابھی سے ہی شروع ہے تو اس کی وہ صرف نحو رہ جائے گی، تو اس لیے اولا اور ثانیہ کو جیسے میں نے عرض کیا ہے بس صرف و نحو پر لگا دیں، عربی پر لگا دیں۔ ابھی ان موضوعات کے اس میں نہ پڑھیں کہ میں نے ابھی تک موضوع منتخب نہیں کیا، نہیں، موضوع منتخب ہو جائے گا آرام سے۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ اس دوران اپنے میلان کو دیکھتا رہے، اپنے رجحانات کو دیکھتا رہے، اپنے اندر پائی جانے والی صلاحیتوں پہ غور کرتا رہے کہ میرے اندر اللہ نے صلاحیت کیا رکھی ہے، میں کس موضوع میں چل سکتا ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں، میں کس انداز میں دین کی خدمت کر سکتا ہوں، کس انداز میں اچھے طریقے سے میں دین کی خدمت کر لوں گا۔ البتہ ان چیزوں پر وہ غور کرتا چلا جائے۔ درجہ ثالثہ، صف ثالث میں اس کا یہ انتخاب مکمل ہو جانا چاہیے کہ اب میں نے کیا کرنا ہے آگے فراغت کے بعد۔ مثلا انتخاب ہوا ہے کہ میں نے تدریس کرنی ہے، تو تدریس کرنی ہے تو بیٹا ابھی سے اس کے لیے محنت شروع کرو۔ کیا تدریس کی محنت اس وقت شروع کرو گے جب تم دورہ حدیث سے فاضل ہو چکے ہوگے، فارغ التحصیل ہو چکے ہوگے، اس وقت تمہیں یاد آئے گا کہ میں نے تدریس کرنی تھی اور اس کے لیے ان چیزوں کا ہونا ضروری تھا تو میں کر ہی نہیں سکا۔ اور یا یہ ہے کہ میں نے خطابت کرنی تھی تو خطابت کا انتخاب جب دورہ حدیث میں کرو گے جا کر تو پھر اس وقت جو کمیاں کوتاہیاں ہوں گی اور عوام ہم پر آپ پر ہنسے گی تو اس وقت تمہارے لیے مشکل ہو جائے گا کہ اب میں عوام کے سامنے بیٹھوں کیسے، عوام تو میرا مسخرہ مذاق اڑاتی ہے۔ ابھی زمانہ طالب علمی کے اندر اس کا انتخاب کرو اور اس پر محنت شروع کرو تاکہ اگر غلطی ہو بھی جائے گی اس فن کے متعلق تو کہہ سکو گے کہ میں طالب علم ہوں اور سیکھ رہا ہوں، بات ختم ہو جائے گی۔ ہمت نہیں ہارنی، جس درجے میں پہنچ چکا ہے اس کے لیے بھی میری ابھی یہی گزارش ہے کہ اگر آپ ابھی دورہ حدیث کے اندر ہیں تو اپنے فن پر ابھی سے، آج سے ہی محنت شروع کریں اور اس متعلق مایوس نہ ہوں کہ میں تو اتنا وقت گزار چکا ہوں، اب میرے لیے کیا ہوگا۔ تو بہرحال ہم بات کر رہے ہیں کہ وہ ثالثہ کے اندر اپنے موضوع کا انتخاب کر چکا ہوں۔ موضوع کا انتخاب کیسے کرنا ہے، زندگی میں نے کام کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، انتخاب کا یعنی تعین کا طریقہ کار کیا ہوگا، اس پر ہم پہلے سبق میں بات کر چکے ہیں کہ انداز کیا ہوگا، کس انداز سے ہم نے اپنے موضوع کا انتخاب کرنا ہے کہ مثلا اپنے اندر پائی جانے والی صلاحیتوں کو دیکھے گا، اپنے اساتذہ سے رہنمائی لے گا، اپنے رجحانات کو دیکھے گا، اپنے میلان کو دیکھے گا کہ میرے لیے کون سے فن میں چلنا آسان ہے، اس چیزوں کو وہ نوٹ کرے گا، دیکھے گا اور اس متعلق اپنے موضوع کا انتخاب کرے گا۔ جب ایک مرتبہ موضوع کا انتخاب ہو گیا، اب اس کی محنت، اب اس کے لیے کوشش، اب اس کے لیے تگ و دو ضروری ہے، اور وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ نظام الاوقات بنائے۔ فراغت کے جو لمحے ہیں، یعنی تعلیمی اوقات کے علاوہ جو اس کے پاس اضافی اوقات ہیں، جیسے عصر کے بعد کا وقت ہمارے لیے مستقل موجود ہوتا ہے، تو اب اگر کوئی خطابت والا ہے تو وہ چل پھر بھی لے اور ساتھ ساتھ اپنی خطابت کو بھی دہراتا رہے، یعنی اس وقت کو بھی آپ اپنے موضوع کے لیے لگا سکتے ہیں، لیکن ایسے انداز میں کہ تفریح کی تفریح بھی ہو جائے اور موضوع کے متعلق محنت بھی ہو جائے، اس طرح کی کوئی ترتیب بنائی جائے۔ تو بہرحال نظام الاوقات بنانے کے بعد
جو چیزیں بنیادی ہیں اس پر آپ ان کو اسی ترتیب میں کیا کریں، ایڈجسٹ کر لیں، سیٹ کر لیں، ترتیب منظم بنا لیں۔ مثال کے طور پر آپ نے چنا ہے کہ میں نے عربی کے انداز میں، یعنی مثلاً عربیت، اس لغت عربی کی محنت کرنی ہے، آگے بچوں کو سکھانا ہے اور اس طرح کے کام کرنا ہے، تو آپ ابھی سے ہی ایک تو مطالعہ شروع کر دیں عربی کتب کا، اور جو عربی سکھانے کی کتابیں ہیں وہ کتابیں خریدیں، جیسے عربی کیسے، عربی بول چال، عربی کیسے بولیں، عربی تکلم، العربیۃ بین یدیک، یہ اس طرح کی مختلف کتابیں ہیں۔ بہرحال کتابوں کا ذخیرہ آپ کے پاس، آپ کے فن کی کتابوں کا آپ کے پاس ذخیرہ موجود ہونا ضروری ہے۔ آپ نے اس آہستہ آہستہ پہلے آسان سے کتابوں سے شروع کریں انشاءاللہ اپنے فن پر۔ ایک تو کتابوں کا مطالعہ، اپنے فن کی کتابوں کا مطالعہ ضروری ہے۔ نمبر 2، دوسری جو چیز ضروری ہے آپ کے لیے وہ ہے مشق، تمرین، پریکٹیکل، یہ چیز ضروری ہے۔ ایک بچہ ہے خطابت کی کتابیں 100 پڑھ لے لیکن خطابت نہ کرے، نہیں آئے گی۔ جیسے کہتے ہیں نا التکلم یاتی بالتکلم، بولنا بولنے سے آئے گا، اسی طرح خطابت بھی خطابت سے آئے گی۔ یہی تو وجہ ہے کہ ہم مختلف کتابیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، کتنا 8-10 سال پڑھ لیتے ہیں لیکن ہم بیان نہیں کر پاتے، اور ایک وہ آدمی جو دکاندار ہوتا ہے، جاتا ہے 4 ماہ لگاتا ہے، ہم سے اچھا بیان کر لیتا ہے۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ پریکٹیکل ہو چکا ہوتا ہے، اس کی مشق اور تمرین ہو چکی ہوتی ہے، اور میں بس یہی بیٹھا ہوا ہوں، میں نے تو بیان ہی نہیں کرنا، اور جب بیان کا موقع آئے گا تو میں ادھر ادھر ہو جاؤں گا۔ نہیں، اس لیے اس چیز کو بھی لازم پکڑیں۔ بھئی استاد جی بچے ہنس رہے ہیں، بچے ہنسیں گے اور کیا کریں گے؟ پہل بھی تم اگر ہمت ہار جاؤ گے تو پھر آگے چلنا مشکل ہو جائے گا۔ ہنسنے دو جو ہنستا ہے، یہی ہوں گے جو ہنس رہے ہیں، کل یہی ہوں گے آپ سے وقت مانگ رہے ہوں گے کہ حضرت مولانا صاحب ہمیں وقت دیں اور ہماری مسجد کے اندر جمعہ پڑھائیں، یا ہمارے جلسے کے اندر آپ نے تشریف لانا ہے۔ جو آج ہنس رہے ہیں کل وہ وقت بھی دیکھیں گے، تو آپ اگر ہمت ہار گئے تو آپ بھی پھر انہی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ تو اس لیے ہمت نہیں ہارنی بلکہ آگے بڑھنا ہے۔ یہ چٹانیں آتی رہتی ہیں، یہ حوصلے شکنیاں ہوتی رہتی ہیں، اور ایسے بھی ہوتے ہیں جو حوصلہ افزائیاں کرتے ہیں، کہتے ہیں کچھ نہیں ہے بیٹا آگے بڑھو۔ تو اس لیے میں تو یہی کہوں گا کہ آپ نے ان چیزوں کو بالا تر رکھتے ہوئے، بالا طاق رکھتے ہوئے، ان چیزوں کی پرواہ کیے بغیر اپنے فن پر محنت شروع کریں۔ تو اس لیے آپ نے ایک تو کیا کرنا ہے، مشق کرنی ہے۔ نمبر 3، تیسری جو چیز ہے اس فن کے متعلق اپنے اساتذہ سے رہنمائی، کہ استاد جی میں نے بیان، میرا ارادہ ہے کہ میں فراغت کی بعد خطابت پر کام کروں گا، یعنی خطابت کے ذریعے سے دین کی خدمت کروں گا، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو اساتذہ سے مکمل اس متعلق کیا ہو، رہنمائی۔ اور نمبر 4، مشائخ سے، یعنی جو اساتذہ سے ہٹ کر ہیں، جو جہاں تک آپ کی رسائی ہو سکے، جہاں تک آپ کی دسترس ہو، یعنی مثال کے طور پر خطابت ہے تو خطابت کے اعتبار سے جو خطباء پاکستان کے اندر یا آپ کے ملک کے اندر جہاں آپ رہ رہے ہیں، آپ کے صوبے کے اندر جو چل رہے ہیں، آپ اس سے بھی رہنمائی لے سکتے ہیں۔ اگر آپ تدریس کا میدان چن چکے ہیں تو آپ جو آپ کے علاقے کے اندر مایہ ناز مدرس سمجھا جاتا ہے، آپ اس سے بھی رہنمائی لے سکتے ہیں کہ استاد جی میں نے فراغت کے بعد تدریس کے انداز میں دین کی خدمت کرنی ہے، تو مجھے ابھی سے کیا کرنا ہے، میں ابھی سے کیا کیا ترتیب بناتا ہوں یہ۔ اور نمبر 5، چھٹیوں کے اندر آپ اپنے فن کو لازم پکڑیں، اور اسی فن کی دورہ ہو رہا ہو، کہیں پر کورس ہو رہا ہو، اس سے بھی آپ اس کے متعلق استفادہ کر سکتے ہیں، اور آپ اس ذریعے سے یعنی اپنے آپ کو مضبوط کر سکتے ہیں۔ یہ چند ذرائع ہیں جس ذریعے سے آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس طرح کی محنت کریں تاکہ آپ کے لیے کل مشکل نہ ہو۔ فراغت کے بعد آپ اپنے فن کے ماہر بن چکے ہوں، تو اس متعلق یہ چند چیزیں ہیں، آپ کو کرنا چاہیے کہ میں نے کیسے، ایک تو سب سے پہلے نظام الاوقات، کہ میں نے صبح کے وقت میں مطالعہ کرنا ہے یا کسی مشق کرنی ہے، یا جو بھی آپ کے فارغ اوقات ہیں ان فارغ اوقات کو اس طرح ترتیب سے رکھیں۔ لیکن ایک آخری بات میں آپ کو ضرور عرض کرنا چاہوں گا، اور ضرور لازمی سمجھتا ہوں، آپ نے جو بھی فن چنا ہے، آپ نے جس شعبے کا انتخاب کیا ہے، لیکن تزکیہ نفس یہ ہم سب کا موضوع ہے۔
تزکیہ نفس کے بغیر کوئی کام نہیں ہو پاتا۔ جب تک میری اصلاح نہیں ہوگی، میرے اندر تقوی کی دولت نہیں آئے گی، میں ممبر پر بیٹھ کر بھی لوگوں کی وہ اصلاح نہیں کر پاؤں گا۔ میں تدریس کے میدان میں ہوں تب بھی مجھ سے وہ فیض کے چشمے نہیں پھوٹیں گے جب تک میری اصلاح نہیں ہوگی۔ تو اس لیے اس موضوع کو یعنی تصوف کو، تزکیہ نفس کو ہم میں سے ہر ایک اپنا موضوع سمجھے اور اس پر وہ محنت کرے اور اس کے متعلق مشائخ سے رابطے میں رہے، اور جس شیخ کے ساتھ اس کی قلبی مناسبت ہو اس سے اپنا اصلاحی تعلق قائم کرے اور اس سے اس متعلق ضرور رہنمائی لے۔ یہ چند باتیں تھیں موضوع کے متعلق، امید ہے انشاءاللہ سمجھ آ چکی ہوگی۔ اللہ رب العزت ہمیں کامل زندگی دین کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔